والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ حضرات ذی وقار، علماء کرام، قرائے اعظام، مسلک حق اہل حدیث، کتاب و سنت کے شاہینوں و شہبازوں، اس کرۂ ارض پر کتاب و سنت کی سچی اگر کوئی تشریح ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ آپ کا اور میرا منہج کیا ہے؟ آپ کا اور میرا زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ وہ ہے جس کو کائنات کے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس امت کے ہر فرد کے لیے، وہ باپ ہے تب، اولاد ہے تب، بیوی ہے تب، بہن ہے تب، استاد ہے، شاگرد ہے تب، تاجر ہے، سیاستدان ہے تب، حکومتی اقتدار پر براجمان حکمران ہے تب، تم سب کے لیے اگر کسی کی زندگی بطور نمونہ پیش کی جا سکتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں، ابتلاؤں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، تنگیوں اور تکلیفوں کے دور میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر تانے ملنے کے دور میں، آج بھی ایک جماعت کائنات کے وجود پر موجود ہے جس کا وہی عقیدہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو عقیدہ دے کر بھیجا تھا۔ آج ان کی وہی بات معاشرے کے اندر علل اعلان گونج رہی ہے، جو پیغام ہادی دو عالم رسول برحق جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس گئے گزرے دور میں کتاب و سنت کی سچی بات کرنا کسی آزمائش اور امتحان سے کم نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے سے جب کلام کرتے ہیں، بیٹا کہتا ہے، ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، میں نے باپ سمجھ کے معاف کر دیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، سنو، یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، محبتیں بھی اللہ کے لیے، نفرتیں عداوتیں بھی اللہ کے لیے۔ رشتہ دار ہے تب، غیر رشتہ دار ہے تب، محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ، نفرت اور بغض ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ۔ کیا کہا؟ کہا بیٹے، یہ تیری بیٹا ہونے والا معاملہ تھا، تو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا باپ سمجھ کے، لیکن میں جس دین کو مانتا ہوں، جس کتاب کو مانتا ہوں، جس شریعت کو مانتا ہوں، جس رسول کی سیرت کو مانتا ہوں، جس دین حق کو مانتا ہوں اور جس کتاب حق کو مانتا ہوں، مجھے اس دین نے،
میرے اندر ایمانی غیرت وہ پیدا کی ہے، اگر ایک بار تو میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ حضرات، اس دور میں یہ تو آسانیوں کا دور ہے۔ میرے اور آپ کے اسلاف نے، میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے، میرے اور آپ کے بڑوں نے اس ایک ایک سنت پر عمل کی پاداش میں کوڑے بھی کھائے ہیں، گالیاں بھی کھائی ہیں، مسجدوں سے اٹھا کے باہر بھی پھینکا گیا ہے، رشتے توڑے بھی گئے ہیں، کاروباری پارٹیوں نے تعلق بھی توڑے ہیں، لیکن ان کے سینوں میں کتاب و سنت کی سچی محبت کار فرما تھی، جو آج اس گئے گزرے دور میں جو شاید ہماری محبتیں مصلحتوں کا شکار ہو گئی ہیں۔ حضرات مکرم، سچے دین کی آئینہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یاد رکھو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کی بات وہی ہے جو اللہ نے کتاب حمید کی صورت میں، حدیث رسول کی صورت میں، سنت رسول کی صورت میں میرے نبی کے قلب اطہر پر اس کو نازل بھی کیا، اس کی حفاظت بھی کی، اور اس کو رسول اللہ کی زبان سے ادا بھی کروایا۔ آج معاشرہ نماز پہ تنقید، داڑھی پہ تنقید، اونچی شلوار پہ تنقید، اور جناب آج مائیں کہتی ہیں بیٹا سنت رسول چہرے پہ رکھو گے تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ یاد رکھو میرا اور آپ کا اس کائنات پہ جو وجود ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اس کا مقصد سیاسی پارٹیوں کا اعلی کار بننا نہیں ہے، اس کا مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد بلڈنگیں بنانا نہیں ہے، اس کا مقصد کاروبار کو بڑھانا نہیں ہے، اس کا مقصد سیاسی بنیاد پہ سیاسی پارٹیوں کا اعلی کار بن کے ایم پی اے ایم این اے کی سیٹ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو مقصد رسول اللہ کو رسالت دینے کا تھا وہی مقصد میری اور آپ کی زندگی کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس اللہ کے سچے دین کو ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کی جماعت اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ مسلمانوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ میں نہ پڑو۔ تفرقہ کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا نام تفرقہ نہیں ہے، قرآن کے احکامات کا نام تفرقہ نہیں ہے، سنت کی ایک ایک ادا کی تبلیغ کرنا یہ تفرقہ نہیں ہے۔ تفرقہ وہ ہے جو دعوت دے کتاب اللہ کے خلاف، جو دعوت دے رسول کی سنت کے خلاف، جو دعوت دے صحابہ کی زندگی کے خلاف، جو دعوت دے اہل بیت کی زندگی کے خلاف۔ اور صرف خالی محبتیں کام نہیں آنی، ہمیں آپ کو اپنی زندگی میں محبت کی بنیاد پہ ثبوت دینا پڑے گا۔ سچے عاشق ہو، سچے محب رسول ہو، یا چوری کھانے والے عاشق ہو، میرے اور آپ کے آباء و اجداد کتاب و سنت کی بنیاد پہ پیسہ کما سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، خانقاہیں بنا سکتے تھے، قبروں کی پوجا کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جماعتوں کے لوگوں سے، علماء نے اپنی تذلیل برداشت کی، اپنی توہین برداشت کی، اپنی ناقدری برداشت کی، لیکن انہوں نے عزو علیہا بالنواجذ، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق انہوں نے اپنی داڑھوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کی آیات کو بھی پکڑے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت اور سچی سنت کو بھی اپنی داڑھوں کے ساتھ تھامے رکھا۔ محبتیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، اپنے پرائے ہوتے ہیں تو ہو جائیں،
لیکن اللہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، کتاب اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، سنت رسول کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بات اپنے سینوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں صرف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کی مسجدیں، آپ کے منبر و محراب سچی توحید پیش کرنے والے، آپ کے منبر و محراب سچی سنت کی شمع کو فروزاں کرنے والے، کتاب و سنت کے خالص دریا میں سے نکلنے والے سونے کو نکال نکال کے، ہیرے جواہرات کو نکال نکال کے آپ کی اور میری جھولیوں میں ڈالنے والے ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں ہماری دعوت، ہمارا منشور اور ہمارا دستور نہیں بدلا۔ ہمارا دستور منشور وہی ہے جو اللہ نے رسول اللہ کے دور میں اپنے آخری پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل کر دیا تھا۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، اس کے دلائل موجود ہیں۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں۔ ہمیں بھی یاد کر لینا، چمن میں جب بہار آئے، سید داؤد غزنوی سے لے کر اسماعیل سلفی تک، اسماعیل سلفی سے لے کر علامہ احسان الہی ظہیر شہید تک، اور مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید تک، علماء حق جو ہیں انہوں نے اپنی سچی دعوت کتاب و سنت کی بنیاد پہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب میرا اور آپ کا فرض کیا ہے؟ میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ توحید الہی کے خلاف اٹھنے والے ہر اعتراض کے خلاف آپ پہاڑ بن کے کھڑے ہو جائیں، سنت رسول کے خلاف اٹھنے والی آواز کے خلاف آپ سد سکندری بن کے کھڑے ہو جائیں، تلواریں بے نیام کر کے کھڑے ہو جائیں، صحابہ کی عظمت کے اوپر سمجھوتا نہ کریں، اہل بیت کی عظمت پہ سمجھوتا نہ کریں، کتاب و سنت کی سچی دعوت پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اور آنے والا وقت آپ کا وقت ہے، آنے والا دور آپ کا دور ہے، آنے والا مستقبل آپ کا مستقبل ہے۔ جب یہ تحریک مسجدوں سے اٹھے گی، بازار میں پہنچے گی، گلیوں محلوں سے ہوتی ہوئی ایوان اقتدار میں پہنچے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب صوبائی اسمبلیوں میں، گورنر ہاؤسز میں اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اللہ کے دین کے مجاہد علماء بیٹھیں گے، جہاد کے میدان کی بنیاد پہ فلسطین اور کشمیر پر قبضہ کرنے والے یہود و حنود کا مقابلہ کریں گے، پاکستان کے اندر اسلامی حکومت کا نظام قائم کریں گے، اور اسلام پاکستان کی بنیاد پر پوری کائنات میں ایک ہی غلغلہ ہوگا، ایک ہی نعرہ ہوگا، ایک ہی آواز ہوگی، میری اور آپ کی سچی آواز، کتاب و سنت کا نفاذ۔ بس یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد کے لیے جیو، بھول بھلائیوں میں نہ جاؤ، اور اگر آپ نے اس مقصد کو چھوڑ دیا جو رسول کی بعثت کا مقصد تھا، جو صحابہ کی صحابیت کا مقصد تھا، جو اہل بیت کی اہل بیتیت کا مقصد تھا، خدا کی قسم آپ مٹ جائیں گے، آپ کا نشان باقی نہیں رہے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون تھا جو اس بستی میں رہ رہا تھا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال، جان، تن من دن قربان کرنے کا عزم کر لیا، پھر لوگ اپنے بچوں کے نام بھی آپ کے ناموں پر رکھیں گے۔ نہیں یقین آتا، ہزاروں احسان الہی نام موجود ہیں، ہزاروں حبیب الرحمن نام موجود ہیں، ہزاروں شاہ اسماعیل شہید نام موجود ہیں، ہزاروں سید داؤد غزنوی نام موجود ہیں، اور کتنے ہی ایسے بہادر اور شاہ سوار تھے۔ میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، رسوخ والے اور پختہ علم کے والے رکھنے والے علماء کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص جمعہ پڑھتا تھا، تو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بلا کے پوچھا، بھائی آپ
جمعہ پڑھنے آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں آتے. اس نے بتایا میرا کاروباری مصروفیت ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے لگا مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت میں آپ سے جمعہ سنتا ہوں، اثر پورا ہفتہ باقی رہتا ہے. کہنے لگے سنو، لاہور جاؤ گے نا، چینیاں والی مسجد میں سید داود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا. وہ جو تم کہتے ہو کہ اثر ایک ہفتہ باقی رہتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مہینہ ختم ہوگا، تمہارا اثر ختم نہیں ہوگا. ایسے علماء تھے آپ کے اور میرے اسلاف میں. واپس آؤ اپنے مرکز کی طرف، جڑ جائیے علماء کے ساتھ، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے. ہم نے مظلومانہ زندگی بسر نہیں کرنی، ہم نے حاکمانہ زندگی بسر کرنی ہے. کوئی ایم پی اے کی، ایم این اے کی سیٹ آپ کے اور میرے ووٹ کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. آپ کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اپنی جمعیت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اپنی پاور کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اپنی سٹرنتھ کا اندازہ نہیں ہے. یہ ووٹ کی پرچی نہیں، ووٹ کی پرچی بھی اگر چلے گی کتاب و سنت کی بنیاد پہ چلے گی انشاءاللہ. آپ تیار ہیں اس مشن کے لیے انشاءاللہ؟ کیا آپ توحید کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ سنت رسول کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ تو آپ کھڑے نہیں کر رہے، تھک گئے. سنت کا دفاع کرنے کے لیے کیا آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑیں گے، اہل بیت کی عظمت کی جنگ لڑیں گے، اور ان رافضیوں کو اس ملک پاکستان سے بھگا کر دم لیں گے جن کا اعتراض حضرت معاویہ سے شروع ہو کر حضرت ابو بکر کی خلافت تک جاتا ہے. اور پھر جناب وہ اہل بیت میں سے سیدنا، ہمارے آنکھوں کے نور، ہمارے دلوں کے سرور، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، رسول سے بھی اعلیٰ. محبت اہل بیت سے ہوگی لیکن صحابہ سے بے وفائی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. ہم مر سکتے ہیں، ہم کٹ سکتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اہل بیت کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ایک بھی صحابی، ادنا سے ادنا صحابی بھی، کلم وعد اللہ الحسنہ کی تعبیر ہے، اللہ نے ان کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے. اور تیری میری کیا اوقات ہے؟ تو ایک ادنا سے صحابی، ایک ادنا سے صحابی، ایک ادنا سے صحابی کی عظمت کی عین کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اٹھ کے جیلم میں بیٹھ کے کہتا ہے حضرت معاویہ کیا ہے، نعوذ باللہ. تو کہتا ہے حضرت معاویہ کی شان کے اندر جو ہیں وہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں. آؤ اسلاف کی روایات کی طرف پلٹ جاؤ. صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے محبت بھی، وفا بھی. اور آخری بات کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں فیصلہ ختم کرو، جو اہل بیت نے کیا وہ کرنا شروع کر دو، جو حضرت فاطمہ نے کیا وہ کرو، جو حضرت سیدنا علی نے کیا وہ کرو، جو حسنین کریمین نے کیا وہ کرو. لیکن تمہاری تعلیمات اور تمہارے اعمال اہل بیت میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ ہے تمہارا دین. اس لیے میرے بھائیوں، آزاد رو ہوں، میرا مسلک ہے صلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے. صادق ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. وقت آ گیا ہے متحد ہو جائیے، اکٹھے ہو جائیے. تنکے ہیں تو جناب آپ اکٹھے ہو جائیں، قطرات ہیں تو دریا اور سمندر بن جائیں. جب دریا جھوم کے اٹھیں گے اس ملک پاکستان میں، آپ کو کتاب و سنت کا عملی نفاذ نظر آئے گا انشاءاللہ. تیار ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس کے انعقاد پر کنوینر حضرات، معاونین، محبین، انتظامیہ، مسجد کے تمام احباب کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ سے یہ خیر کے کام لیتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.